وابستہ ہو گیا جنہوں نے آپ کا دامن نہیں تھاما، کیونکہ آپ کا دامن تو وہ دامن ہے، وہ پاک دامن ہے کہ جو اس دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ سالوں کا گناہ گار تھا، وہ بد کردار تھا، اس نے بڑے بڑے قتل کیے تھے، بڑے بڑے جرم کیے تھے، بڑے بڑے حرام کام کیے تھے، بڑی بڑی گناہ خطائیں اس کے دامن کے ساتھ جو تھے وہ لگی ہوئی تھیں، مگر جیسے ہی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا حضور کی برکت سے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی یہ شان ہے، اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے، جو بندہ اسلام کی طرف راضی ہوتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، حضور کے غلاموں میں آ جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ میرے حضور کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کی قدر کیا کریں، دنیا کی یہ دولتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا انسان یہ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بینک بیلنس، دنیا، جاہ و حشمت، اقتدار، سیاست، ان چیزوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور رہنے والی جو ذات ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو کبھی فنا نہیں ہوگا، بلکہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ تو پھر جو ذات فنا ہونے والی نہیں، اے انسان پھر اس سے لو لگانا، تو اس سے محبت کر، تو اس کا سچا تابع دار بن، تو اس مال کے حقیقی سے عشق کر، اس سے محبت کر، تاکہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی برکت سے، اس کی نسبت کی برکت سے جو باقی ذات ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی بقا عطا فرمائے گا۔ دیکھنے بقا ملی نہیں، اللہ کے پاک نبیوں کو آج تک ذکر زندہ ہے، بلکہ وہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ شہداء کو دیکھ لیں، صالحین کرام کو دیکھ لیں، میرے حضور کے صحابہ کو دیکھ لیں، آل پاک کو دیکھ لیں، جو اس ذات کے ساتھ وابستہ ہوا تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس پر بھی مہربانی فرما دی۔ وہ آپ قبر میں زندہ، اس کا ذکر زندہ، اس کا نام زندہ۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، حکومتیں چینج ہو گئیں، تمام معاملہ چینج ہو گئے، مگر یہ اللہ والے کی حکومت آج بھی کائنات کے دلوں پر چھائی ہوئی ہے۔ زمانہ آج میرے بابا صاحب کا نام لیتا ہے، زمانہ آج بھی داتا حضور کے نام کے نعرے لگاتا ہے، زمانہ آج بھی خواجہ اجمیری کا ذکر کرتا ہے، زمانہ آج بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں مناتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دن مناتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دن مناتا ہے، عثمان غنی کا ذکر کرتا ہے، مولا علی کی شجاعت کو سلام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے مانا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ماننے والے۔ انہوں نے رب کائنات کو مانا، اللہ کے محبوب کو مانا، اور جس جس کو رب نے کہا اس کو مان، ان سب کو مانا، اور ماننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزوجل نے پھر ایسا کرم کیا، ایسی ان پر مہربانی فرمائی کہ ان کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کبھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب کائنات سے راضی ہے۔ کبھی ان کی شان میں فرما دی محمد رسول اللہ والذی معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کی شان ایسے بیان کی، کبھی کیسے بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ جو حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات کا یہ بھی قاعدہ قانون رہا ہے اور ہے کہ جب تک انسان فقط اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اب سابقہ قومیں دیکھ لیں، ہزار سال عمریں ہوئی ان کی، بلکہ 1000 سال نمرود کی عمر دیکھ لیں، 1700 سال عمر نمرود نے پائی ہے، بدبخت نے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ 400 سال عمر سے زیادہ فرعون نے عمر پائی ہے۔ کتنی عمریں پائی ہیں ہم لوگوں نے؟ ان لوگوں نے کفر کیا تو گیان نہیں کی، انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا۔ سورہ بقرہ کے آگے آپ پڑھ سکتے ہیں، آگے جا کر ان کا جو معاملہ ہوا، انہوں نے جیسے انہوں نے کفر کیا، انہوں نے قوموں پر جیسے ظلم کیا، بچوں کو ذبح کیا، فرعون نے بچوں کو ذبح کیا بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے نا، کتنے ظلم کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ عذاب کب آیا؟ جب اس نے اللہ کے پاک نبی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، جب موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کے معجزات کا انکار کیا، ان کی عظمت و شان کو نہیں مانا، عذاب اس وقت آیا۔ نمرود نے کتنی عمر پائی؟ کچھ نہیں ہوا، مگر جب اس نے اللہ کے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانا، اللہ کے پاک نبی کا دامن نہیں تھاما، عذاب کا شکار ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں
جتنے بھی کفر والے دنیا سے گزرے ہیں ان کا یہی حال رہا. انہوں نے جب بھی اللہ کے پاک نبی سے منہ موڑا اسی وقت انہیں عذاب آیا. اور ایک اور بات بھی ہے, یہ کفر والوں پر عذاب کیسے آئے؟ ان پر عذاب اسی وقت آئے جب ان پر تمام حجت مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو معجزات نشانیاں دے کر بھیجا اور انہوں نے مسلسل انکار کیا, اللہ کے پاک نبی کے تابعدار نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کے لیے کیا کیا؟ پہلے اپنے پاک نبی کو, ان لوگوں کو اپنے پاک نبی کے دامن سے جدا کر دیا. جب تک نبی اپنی قوم میں رہا کبھی ان پر عذاب آیا نہیں. جب تک نبی اپنی قوم میں رہتا عذاب ان پر نہیں آتا تھا. جب اللہ کے پاک نبی ان سے جدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. قوم لوط کو دیکھ لیں, قوم شعیب کو دیکھ لیں, قوم صالح کو دیکھ لیں, جتنی بھی قومیں ہیں جب اللہ کے نبی ان سے جدا ہوئے تب ان کے اوپر عذاب آیا. تو گویا کہ انبیاء کرام کا جسم انور بھی مخلوق خدا کے لیے رحمت ہے, ان کے لیے کرم ہے, ان کے لیے رحمت ہے, ان کے لیے عنایت ہے. کن کے لیے ہے؟ جو ماننے والے ہیں. جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ برباد ہے, ادھر بھی برباد ہے, وہ آگے بھی برباد ہے, اور ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ ان کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے, انہوں نے بار بار حق کا انکار کیا, اللہ کے نبی کے دامن کو بار بار انہیں جھٹلایا, نہیں مانا, تو کیا ہوا؟ رب کائنات نے مور لگا دی ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر, غشاوہ گھٹا ٹوپ ہے, حق کو نہیں مانا. رب کائنات نے موقع دیا, 1 دیا, 2 دیا, 10 دیے, 20 دیے, ہزاروں موقع دیے کہ اب بھی مان لے, اب بھی مان لے. کبھی میرے آقا علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے کرتے نظر آ رہے ہیں, کبھی آقا علیہ السلام سورج ڈوبا ہوا واپس آ رہا ہے, وہ بھی حضور علیہ السلام کے موجودگی کی وجہ سے. کبھی درخت اپنی شاخوں جڑوں سمیت حضور کی بارگاہ میں آ کر سرکار کی بارگاہ میں شہادت پیش کرتا ہے, گواہی دیتا ہے. کبھی پتھر پانی پر تیر کر آتا ہے. کتنے معجزات ان بدبختوں نے دیکھے, ان کافروں نے, ابو جہل جیسے, ابو لہب جیسے بدبختوں نے, مگر انہوں نے یہی کہا کہ نہیں معاذ اللہ یہ تو جادو ہے, یہ فلاں ہے, یہ سحر ہے, یہ فلاں ہے, ٹمکان ہے, طرح طرح کی باتیں کی. تو جب انہوں نے حق کو نہیں مانا, اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے لو پھر کام ہم نے مکمل کر دیا. اللہ نے پھر دلوں پر مہر لگا دی. اب تم حق کی طرح آنا بھی چاہو تو نہیں آ سکتے. کیوں؟ تم نے بار بار حق کا انکار کیا, دلوں پر بھی مہر لگا دی, ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی, ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی. کیا خیال ہے, کیا ان کے دل پر مہر لگی تھی تو کیا وہ سانس نہیں لیتے تھے؟ لیتے تھے. دل درکتا نہیں تھا؟ درکتا بھی نہیں. ان کے اندر شعور نہیں تھا؟ وہ بھی تھا. تو کیا خیال ہے, آنکھوں پر مہر لگا دی, کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ دیکھتے بھی تھے, وہ سنتے بھی تھے, وہ بولتے بھی تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مہر لگا دی. گویا کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے گونگے ہیں, بہرے جیسے آگے تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون. وہ گونگے ہیں, وہ بہرے ہیں, وہ اندھے ہیں. حالانکہ وہ سب کچھ دیکھتے تھے, مگر اللہ نے فرمایا وہ اندھے کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے میرے حضور کی عظمت کو نہیں مانا, جنہوں نے شان مصطفیٰ کو سلام نہیں کیا, جنہوں نے مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھا, جنہوں نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہاں دنیا کے نظر میں تم دیکھ رہے ہو, تم چل رہے ہو, تم پھر رہے ہو, تمہارے دل بھی دھڑک رہے ہیں, مگر رب کی بات میں تم مردوں سے زیادہ برے ہو, تم پتھروں سے زیادہ برے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے محبوب کو نہیں مانتے. اور اعلیٰ حضرت کو کمال کر دیا, فرمایا کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا کنہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کو. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو پتہ چلا کہ حق انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو دامن مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. اور جو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ حق سے بھی دور ہو جاتے ہیں. نہ ان کو رب کائنات کا قرب مل سکتا ہے, نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ وہ آخر میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آخری بات عرض کروں گا, آج کیا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے غیر مسلموں کو دیکھ کر. ان کے پاس دنیا کی جاہ و حشمت ہے, ان کے پاس دنیا کا اقتدار ہے, ان کے ملک جو ہے وہ دنیا میں جنت بنے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں نہ کوئی سہولت ہے, ہم پریشان بھی ہیں, ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں. آج کا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے اور کس کی طبیعت میں آتا ہے شاید یہ لوگ حق پر ہیں, معاذ اللہ, یہ کافر, یہ غیر مسلم, یہود و ہنود. اور اس وجہ سے آج کا نوجوان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. تو ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرے, ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرے. ابو جہل بھی بہت بڑا امیر تھا, ابو لہب بھی بہت بڑا امیر تھا, عتبہ شیبہ بھی امیر تھے,
اور ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کالے کلوٹے ایک غلام کہ جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر میرے حضور کی محبت پر قربان کیا تھا، جن کو آزاد کیا تھا، ارے وہ بھی غریب تھے، ابو ہریرہ کی ذات بھی غریب تھی۔ ان غریب صحابہ کو دیکھا تھا، ان کا مقام رب کی بارگاہ میں ہے، مگر ابو جہل یا عتبہ شیبہ جنہوں نے حضور کو نہیں مانا، ان کا مقام رب کائنات کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں اگر تنگی تکلیف ہے تو اس کو برداشت کریں، اور میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو یاد کر لیا کریں۔ حضور پر کتنے ظلم ڈھائے گئے، سرکار پر کتنی صحبتیں، کتنی پریشانیاں، اور حضور کے صحابہ پر کتنی تکالیف پریشانیاں، حضور کی آل پر، میرے آقا علیہ السلام کے گھرانے والوں پر، اولیاء اللہ پر۔ سرکار غوث پاک کی 11ویں عام مناتے ہیں، سرکار غوث پاک کی تعلیمات کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر ان مصیبتوں کو پہاڑوں پر ڈال دوں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، مگر وہ گھبرائی نہیں تھی۔ تو انسان تو بھی نہ گھبرا، تو حق کا دامن تھام کر رہے، پریشانی مصیبتیں آتی ہیں تو رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کر، تو حضور کو وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ، اللہ تعالیٰ تیرے